بھائیوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسا حدیث سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کا ایمان انشاءاللہ بہت مضبوط ہو جائے گا اور آپ ہر عمل کو صرف اور صرف اللہ کے واسطے کرنے والے بن جائیں گے۔ دوستو چلیے آج کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے، حدیث کے راوی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم سے پہلے کسی زمانے کے 3 شخص ایک ساتھ سفر پر نکلے، چلتے چلتے رات ہو گئی، رات گزارنے کے لیے وہ لوگ ایک غار میں داخل ہو گئے۔ اسی دوران پہاڑ سے ایک چٹان گری جس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ چٹان سے نجات کی یہی صورت ہے کہ سب کے سب اپنے اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے عمل کے واسطے سے دعا کی۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے، میں اہل و عیال اور غلاموں کو ان سے پہلے دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں ایک چیز کی تلاش میں دور نکل گیا، جب واپس لوٹ کر آیا تو دیکھا کہ والدین سو چکے تھے۔ پھر بھی میں نے ان کے لیے شام کا دودھ دہا اور اسے پیالے میں لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ اس وقت بھی سو رہے ہیں۔ میں نے ان کو جگانا پسند نہ کیا اور ان سے پہلے اہل و عیال یا غلاموں کو دودھ پلانا بھی گوارا نہ کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے ان کے سرہانے کھڑا ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ بیدار ہوئے تو میں نے انہیں دودھ دیا۔ اس وقت انہوں نے اپنے شام کے حصے کا دودھ پیا۔ یا اللہ، میں نے اگر یہ کام صرف آپ کی خوشنودی کے واسطے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ سے جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اس دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی لیکن باہر نکلنا ممکن نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرے شخص نے دعا کی، یا اللہ، میری ایک چچا جات بہن تھی جو مجھے بہت زیادہ محبوب تھی، میں نے ایک مرتبہ اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہ آمادہ نہ ہوئی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ قحط سالی نے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسے شرط پر 120 دینار دیے کہ وہ تنہائی میں مجھ سے ملے۔ وہ آمادہ ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں اس پر قابو پا چکا تھا اور قریب ہی تھا کہ میں اپنی نفسانی خواہش پوری کروں تو اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے اس بات کو حلال نہیں سمجھتی، تم اس مہر کو ناحق نہ توڑو۔ یہ سن کر میں نے اپنے برے ارادے سے باز آ گیا اور میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی، اور میں نے وہ سونے کے دینار بھی چھوڑ دیے جو اسے دیے تھے۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور فرما دے۔ چنانچہ وہ چٹان کچھ اور سرک گئی لیکن پھر بھی نکلنا ممکن نہ ہوا۔ تیسرے نے دعا کی، یا اللہ، کچھ مزدوروں کو میں نے مزدوری پر رکھا تھا، سب کو میں نے مزدوری دے دی، صرف ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا، میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ مال میں بہت کچھ اضافہ ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ایک دن آیا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے بندے، مجھے میری مزدوری دے دے۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام جو تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ سب تمہاری مزدوری ہے، یعنی تمہاری مزدوری کو کاروبار میں لگا کر یہ منافع حاصل ہوئے۔ اس نے کہا، اللہ کے بندے، مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ میری وضاحت کے بعد وہ سارا مال لے گیا، کچھ نہ چھوڑا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی رضا کی خاطر کیا تھا تو یہ مصیبت جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں دور فرما دے۔ چنانچہ وہ چٹان بالکل سرک گئی اور غار کا منہ کھل گیا اور وہ سب باہر نکل آئے۔ تو میرے دوستو اور بھائیو، حدیث ختم ہوئی۔ اب یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم کوئی بھی نیک کام کرے یا کوئی بھی برا کام کو چھوڑے تو صرف اور صرف اللہ ہی کے واسطے چھوڑے،
کسی کو دکھانے کے لیے، نام و نمود و شہرت ریاکاری دکھلاوے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ پتہ نہیں کون سی مصیبت کبھی ہماری زندگی میں آ جائے، تو پھر ہمارے پاس کوئی اچھا عمل ہونا چاہیے جس عمل کے صدقے طفیل ہم اللہ سے دعا کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔